کتابیں پڑھا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بڑے تھے کیا، ہمارے بڑے کیا تھے. یہ نہیں بزرگوں کا فیض ہے. تو بہت بڑا نام ہے حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے حجام کا کام کرتا تھا، جنہوں پنجابی جیسی کہنے ہیں نائیاں دا کام کرتا تھا. تو لکھا ہے بزرگوں نے کہ اس کا بیٹا کھو گیا، چھوٹا بچہ تھا، باہر کھیلنے کے لیے گیا، وہ سارا دن گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا. وہ سب نے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں نہ ملا تو اب دوسرا اور آخری آپشن. پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن لوگ تھے ماننے والے حضرت. اب پڑھ بڑا گئے ہیں لیکن ماننے والا نہیں رہا کوئی بھی حضرت. وہ یقین والے لوگ تھے. پر جب نہیں نہ بیٹا ملا تو شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور وہ صبح کا بیٹا گیا ہے گھر سے کھیلنے تو گھر نہیں آیا، تو آپ کو دعا فرمائیں اس کی واپسی ہو جائے. تو لکھا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب آگے سے خاموش ہو گئے. تو اب لکھا یہی ہے کہ مریدو لا یریدو، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے. ہاں، اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا اسی کا ہے حضرت جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت، جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے حضرت. تو مرید تھا. شاہ صاحب نہیں بولے، دعا بھی نہیں کی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، وہ بیٹھا رہا کچھ دیر. جب گزر گیا تو اس نے 10 بوسی کی، قدم بوسی کی، اٹھ کے چلا گیا. اب وقت گزرتا رہا، 18 سال ہو گئے اس بات کو، بیٹا کھوئے ہوئے 18 سال گزر گئے. تو ظاہر ہے حضرت ہر سال وہ دن آتا تھا جب بیٹا کھویا. بچہ انتقال کر جائے نا پھر بھی دل کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں وہ ہے کہاں، کس حال میں ہے، زندہ ہے مردہ ہے، تو کہاں دل کو سکون آتا ہے. وہ ساری زندگی زخم رستا رہتا ہے حضرت. ادھر بھی وہی حال تھا، ہر سال وہ دن آتا تھا لیکن کیا کر سکتے تھے. وہ لکھا ہے کہ جب 18 سال ہو گئے نا، وہی دن تھا 18 سال، وہی دن تھا جس دن بیٹا گھر سے گیا تھا. وہ گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی تو وہ بیوی پھٹ پڑی. شاہ صاحب کا نام لیا نا، بیوی پھٹ پڑی. کہتی منو نا شاہ صاحب دیا گلا سنایا کر، میں نہیں مانتی شاہ. اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہتی میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے. مرید تھا نا، ادھر چوٹ لگی. اس نے کہا اس میں بھی کوئی راز ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے. اب پیر بھی آنکھ والا تھا، جو پیر ہے وہ بھی آنکھ والا تھا جی. اس نے دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے. مرید نے تو 100 میں سے 100 نمبر لی ہے. کہاں سے مرید ہے تھا، اب نہیں ایسے مرید ملتے. نا 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 نا. وہ بندہ بھیج کے نہ بلایا. اب وہ آ گیا اس کے سامنے نا، وہ سر سے وہ پگڑی اتاری سر سے اور آپ فرمانے لگے یار والوا بھی ود گئے نے تو میری ٹینڈی کر دے. تو اس کی تو عید ہو گئی حضرت. اس نے جناب وہ اس طرح لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس نے جناب وہ دائیں جانب سے نا کہ پہلے اے کراں گا حساب تے پھر اے کراں گا، ٹھیک ہے جی. انہیں جناب سجے پاسیوں دا سر جڑا نہ ہو منڈنا شروع کیتا. اب ظاہر بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا تھا. پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں تو کیا تھا حضرت، اندر ایک طوفان تھا اولاد کی جدائی کا. لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں ایسا بہ جاؤں اور کوئی ایسا لفظ زبان سے نکلے کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے. زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا. اب ٹینڈ وہ کر رہے ہیں تو اندر طوفان ہے. تو جب طوفان کو اظہار کی کوئی صورت نہیں میسر آئی تو پھر کیا ہوا، طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع ہو گئے. اب وہ دایاں حصہ نا اس نے موڑ لیا تھا. اب بائیں طرف جانے لگا تو کیا ہوا، وہ آنسو جو ہے نا وہ شاہ صاحب کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے. تو اصل میں تو انہوں نے بہانا ہی بنانا تھا، پتا تو ان کو تھا سارا یہ. تو وہ جب گرے نا تو پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا ہے، مرید کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تار ہے. اس کو پوچھتے ہیں تو کیوں رونڈے ہیں؟ تو آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا، آج 18 سال بعد پیر و مرشد نے پوچھا تھا تو کیوں رونڈے ہیں؟ تو پھر تو پھوٹ کے رویا نا. تو عرض کردہ حضور آج تو 18 سال پہلے کاکا گواچا سی، میں تڑے کل آیا دعا لئی، تسی بولے ہی نہیں، میں چلا گیا تے اج ہی گواچا 18 سال پوری ہوئی نے. گھر بیٹھا سا تے مینوں مینا ماریا سو، یعنی میں نہیں شاہ بن دی. میں پوچھا کیوں؟ یعنی میں تو دن منا گی دن مڈا لب کے دین گے. تو حضور نے کیا میں نہیں کہن دیا. مسکرا کر فرمانے لگے انہیں کہڑا روز روز کہنا ہے، جا تیرے جان تو پہلے گھر آ گیا ہوئے گا. اس نے جناب عرض کردہ حضور اسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اب اگر اس نے بے ادبی کی تو گردن توڑ دوں گا. فرمایا نوبت ہی نہیں آئے گی، چل پہنچ تو کار. اس نے لگا دی دوڑ. اب حضرت ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے؟ کوئی دوڑ سکتا ہے؟ نہیں دوڑ سکتا حضرت. ان کو اللہ نے صلاحیتیں اتنی دی ہیں، ان کو اللہ نے طاقتیں اتنی دی، ان کے پیروں کے نیچے زمین سمٹتی ہے حضرت. لگا دی اس نے دوڑ حضرت. لیکن لکھا ہے کہ جب پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سارا گاؤں اس کے گھر کے باہر اکٹھا ہے، چھت پہ بیویاں چڑھی ہوئی ہیں. حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے یہ تو ہم نے تجھ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا. اس نے کہا کیوں؟
اس نے کہا تیری سین میں چارپائی بچھی ہے جس پہ ایک 20 سال کا گبرو نوجوان لڑکا بیٹھا ہے, اندر ایک بڑا خوبصورت سا گھوڑا بندھا ہے. اس نے کہا پیچھے کرو کون ہے یہ؟ اندر جا کے دیکھا اب تو خون ہی ٹھنڈے ہو گئے نا حضرت جی, اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے, تب خونوں میں ابھی گرمی تھی, خون نے خون کو کھینچا. بیٹے کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا باپ ہے, باپ کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا بیٹا ہے. دونوں بغل گیر ہوئے, سینے سے سینہ لگا, خوب روئے. جب اندر کا طوفان تھم گیا تو دونوں بیٹھ گئے اور باپ بیٹے سے پوچھتا ہے, او پتر گیا کس طرح آیا کس طرح؟ وہ کہتا ہے بھائی جانے کا تو پتہ نہیں, خود ہی چھوٹا تھا. جب بڑا ہوا, جب جو ہے نا شعور بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں میں سکھوں کے گھر میں ہوں. اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے, انہوں نے کہا ہم نے تجھے اٹھایا راستے میں کہیں جاتے ہوئے, لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے, بتاتے تو واپس آ جاتا. اچھا پتر یہ تو ہوا جانا, اب یہ بتا آنا کیسے ہوا؟ وہ کہتا ابا جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا, اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا, میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا, میرا منہ دروازے کی جانب تھا, بابا دروازے سے نہیں آیا, زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا, بھاگتا ہوا آیا, میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت مجھے یہاں کھڑا کر کے خود پھر غائب ہو گیا. اب وہ مرید تھا نا, وہ پوچھتا ہے, کہتا پتر اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا نا؟ وہ کہتا ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں اور لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا, لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹنڈ تھے آدھے سر پہ بال تھے. جتنی وہ سٹوریاں سناتے ہیں وہ سٹوریاں اگر نہ ہوتی تو یہ میمز کیسے بنتی؟ تو ہمیں کیوں مرچیں لگنی ہیں؟ ہمیں تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کریں کہ دیکھو یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے. اور یہ بندہ تو وہ ہے جس طرح آپ کو پتا ہے شیعہ میں دو طرح کے وائزین ہوتے ہیں, ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین. یہ بریلویوں کا ذاکر ہے. ہاں علم والی تو بات ہی کوئی نہیں, صرف کہانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے. میں تو ان کہانیوں کی جب میمز بنی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ مصباحی صاحب کا شکریہ ادا کرو, اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی مجھے بتاؤ. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو یہ جو نمک مرچ جو ہم ڈالتے ہیں یہ کہاں سے ڈالیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس؟ تو مصباحی صاحب نے ہمیں یہ تمام گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں کہ بس ان کے بزرگوں کی میمز بنے. حالانکہ میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ڈیل کیا ہے. آپ کو پتا ہے جب بھی نام لیا ہے بڑے احترام کے ساتھ لیا, اور جس طرح میں باقی علماء کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں ان کے ساتھ میں نے ہمیشہ سافٹ رویہ رکھا. صوفی آدمی ہے, شریف آدمی ہے بیچارے, اور ٹھیک ہے ان کا ایک ذریعہ معاش ہے, لیکن اب ان کو کسی نے بتا دیا کہ بھئی یہ کام کرنے سے ظاہر ہے جی میرے بھائی یہ بندہ سائیکل پہ آیا تھا, اس کی پوری ہسٹری ہمیں پتا ہے, کیونکہ یہ جہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہیں نا وہ وابدہ کالونی کی مسجد کے اندر, وہاں کے نمازی ان کے منہ سے میری تعریفیں سن سن کے اللہ کے فضل سے ریورٹ ہو کے یہاں پہ آ چکے ہیں. تو یہ بندہ سائیکل پہ آیا تھا اور آج ان کے پاس گاڑیاں دیکھیں, یہ سب کچھ دین سے کمایا ہے. تو بلکہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں کہ وہ جب میرے اوپر چیخ رہے ہیں اور گالی گلوچ کا معاملہ کر رہے ہیں تو ساتھ ان کے ایک پیر صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے 5000 کا نوٹ نکال کے ان کو دیا اور انہوں نے وہ لے لیا. اسی دوران یہ کلپ اس تک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. یہ کلپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کرے اس کو مخصوص جگہ پہ مرچیں لگیں. اس چوہے نے کمرے سے باہر تو آنا کوئی نہیں, اس چوہے نے کمرے سے باہر تو پھر میں کی کرنا کوئی مہینے ڈیڑھ بعد انہوں دی پوچھل سے پیر رکھ چڑنا میں پوچھل سے پیر رکھ کے اپنا کام کرتا رہنا, وہ بھی پڑکتا رہتا ہے. تو کوئی مہینہ ڈیڑھ لنگ گیا